نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ویسے تو مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے کہ سارے قرآن مجید کے جو اسرار و رموز ہیں، جو علوم اور حکمتیں ہیں، وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر ہیں، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم وہ بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ کے تمام علوم رب کائنات اس کی بے میں سمیٹ کے رکھ دیے ہیں۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ کا قول ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی اگر تشریح اور تفسیر اور تعبیر کی طرف جائیں تو ظاہر عمرے صرف ہو جائیں اور ہم ان کا احاطہ نہ کر سکیں، لیکن میں ذرا اختصار کے ساتھ کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جب یہ کہا گیا کہ اس میں تمام علوم اور حکمتیں ہیں، تو اس میں کیا یہ صرف کہنے کی بات ہے؟ اس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت کا پہلو ہے یا نہیں، کوئی رہنمائی ہے یا نہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، الحمد تمام تعریفیں ہیں کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ تو رب العالمین جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور اس کی جتنے بھی نام ہیں وہ سب اسماء حسنہ کہلاتے ہیں، اس کے اچھے نام ہیں، اس کی مختلف جو صفات ہیں ان کے عکاس ہیں، اس کی عظمت و شان کے وہ پہلو ان میں اجاگر ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے جو 99 صفاتی نام ہیں، اگر کوئی ان کو یاد کر لے تو رب کائنات اپنے کرم سے ان ناموں کی برکت سے ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ ہے تو اس کا صفاتی نام، لیکن یہ ذاتی نام کی طرح اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جو باقی اس کے نام ہیں وہ سب کے سب وہ استعمال ہو سکتے ہیں اس کی مخلوق کے لیے، اس کے بندوں کے لیے، جیسے ہم بعض اوقات اپنے مہربانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کرم فرماؤں کے لیے کہہ دیتے ہیں جی آپ بہت رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، لیکن ہم کسی کو رحمان اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے کہتا ہے تو اس کو تصحیح کر لینی چاہیے اور اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رحمان بھی اللہ کے ذاتی نام کی طرح صرف اسی کے لیے خاص ہے، صفاتی نام ہونے کے باوجود۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے تمام نام اس کی تعریفوں کا ہی مظہر ہیں۔ تمام ناموں کے جو محامد و محاسن ہیں، جو اس کے اسرار و رموز ہیں، اور اس کے اندر جو تعریف اور حمد کے جو پہلو ہیں، وہ سب گویا یہاں پر اس آیت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ العالمین، یہ تمام اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ العالمین میں شامل ہے، وہ چاہے جاندار ہوں، چاہے بے جان چیزیں ہوں، چاہے وہ زمین آسمان ہوں، چاند سورج ہوں، جو کچھ بھی ہے، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ، سب کچھ العالمین میں شامل ہے۔ اب وہ العالمین کا رب ہے، تو اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پالنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جی جیسے کوئی کسی کی ضرورت تھوڑی بہت پوری کر دینا۔ کوئی مالی ہے، اب وہ پودے کو پانی لگا دینا ہی اس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ٹریمنگ اگر کرنی ہے، اگر کوئی اس کے اندر کوئی بیماری لگ رہی ہے اس کو دیکھنا ہے، اگر اس کی گوڈی کرنی ہے، کھاد دینے کی ضرورت ہے، موسم کے شدت سے اس کو بچانے کا کام ہے، یہ سب اس سے کرنا ہے، تبھی وہ پودا پنپ سکے گا اور پل بڑھ سکے گا۔ ادروائز تو وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے سوکھ جائے، خشک ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ تو اسی طرح رب کہتے ہیں دراصل کسی کو آہستہ آہستہ، گریجولی، بتدریج اس کے نقطۂ کمال تک پہنچانا، یہ ہے ربوبیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے۔ ایک بیج پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ کوپل ہوتی ہے نرم و نازک سی، وہ پھر پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، پودا پھر درخت بنتا ہے، پھر درخت جو ہے برگ و بار کے مراحل سے گزرتا ہے۔ تو یہ تمام مراحل سے گزارنے والا یہ اللہ ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اینیملز میں اگر کوئی ہے، انسان ہے یا دوسرے جاندار ہیں، تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ویسے تو ہم نے
بچپن میں وہ پڑھے تھے وہ تمام سٹیجز کہ جناب ایگ ہے، ایگ سے وہ پھر وہ لاروا بنتا ہے، پھر پیوپا بنتا ہے، اس کے آگے پھر وہ اپنے جاندار کی شکل اختیار کرتا ہے، جو بھی ہے یہ ان تمام مراحل سے گزارنے والا وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ آہستہ آہستہ کسی کو اس کے درجہ کمال تک پہنچانا اور اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو اٹین کرنے کے قابل بنانا، یہ ربوبیت ہے۔ تو تمام جہانوں کا پالنے والا وہ ہے، رب وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں بھی جو کمال ہوگا، جو خوبی ہوگی، جو اچھائی ہوگی، جو بھلائی ہوگی، اس کا کریڈٹ اسی کو جائے گا۔ پھر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو وہ اس کی رحمت اور اس کا فضل و کرم جب تک نہ ہو، ظاہر ہے کہ ہر چیز مختلف حالات سے گزرتی ہے، مختلف مراحل سے، اور بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں اس کے پنپنے میں، اس کے پلنے بڑھنے میں۔ کبھی موسم کی شدت ہوتی ہے، کبھی بیماری کا عالم ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم ان کو جن بھوت اور جادو ٹونے کے حوالے کر دیتے ہیں، ہاں جی بس جادو ٹونا ہو گیا، اب کیا کریں۔ لیکن بہرحال یہ تمام چیزوں سے بچا کر اگر اس کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے تو یہ اسی کا کام ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر سورہ فاتحہ کو دیکھتے چلیے تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں اس کی ربوبیت کا ذکر ہے، اس کے کمالات تفویض کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگر عبادت کا ذکر ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اس سے لو لگانی ہے، اس کے احکام کی تعمیل کرنی ہے اور اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ ایاک نعبد کے اندر آ جاتی ہیں، اور جب یہ ہمیں اس سے زندگی گزارنے کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے، اس سے کرم کی درخواست کرنی ہوتی ہے، ہمارے لیے زندگی کا سفر آسان ہو اور منزل مقصود تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن ہو، وہ ایاک نستعین میں آ جاتی ہے کہ ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر اب جب ہمیں منزل مراد تک جانا ہے، ہمیں اپنے جو بھی رب کائنات نے ہمارے لیے فلاح کے، نجات کے، بھلائی کے راستے رکھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جنت ہمارا اصل مقام تو وہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے، تو وہ اس کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اہدنا الصراط المستقیم میں آتی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ کا فضل و احسان ہے، وہ اور کچھ وہ بھی ہیں جو راندہ درگاہ ہوئے، جن پر عذاب نازل ہوا، وہ قوم قرآن مجید میں سب ان کا ذکر ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جائے تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اس طرح اختصار کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن اپنی اپنی سوچ کے زاویے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے تو وہ لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں عرض تو کر رہا ہوں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، لیکن مولا پتہ نہیں میں عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں، اور پتہ نہیں میں تجھ سے بندگی کا رشتہ صحیح طور پر جوڑ سکتا ہوں یا نہیں، اور میں تجھ سے اس طرح مدد کا خاصگار ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کہیں یہ ریاکاری میں تو نہیں آ جائے گا، میں وہ کروں۔ ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا ہے نا، یعنی جو کام نہ ہو ہم اس کو محض لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں تو وہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ تو مولا میں ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کا حق تو نہ ادا کر رہا ہوں، لیکن زبان سے میں کہہ رہا ہوں کہ مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے بندگی کا صحیح طور پر رشتہ تو نہ جوڑ سکتا ہوں، اور زبان سے کہہ رہا ہوں کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں اور تجھی سے مدد کا خاصگار ہوں۔ تو اب شاید ہمارے ذہنوں کے اندر ویسے یہ پہلو نہ آیا ہو، لیکن ظاہر ہے اللہ والے جو ہیں وہ جس طرح سوچتے ہیں ان کا انداز ہے۔ بس میں اس تمام گفتگو کو یہاں پہ لا کے سمیٹوں کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے والد گرامی نے، وہ 1959 یہ سن 1959 کی بات ہے، اس وقت بھی میں بھی آج کل وہ میگزین نکالتا ہوں السعید کے نام سے، بلکہ میری گزارش ہوگی کہ ہر مہینے اس کے 10 شمارے یہاں عیدگاہ میں رکھ دیا کریں، کوئی دوست پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں گے۔ تو اس کے اندر کتاب التفسیر میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی تھی، وہ دہرا کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے جو بات بھی کہی ہے وہ اس کو ثابت کیا ہے۔ جس کے پاس عقل ہے، جو فہم و فراست رکھتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، تو اس کے لیے اس میں نشانی ہے اور اس کے لیے اس نتیجے تک پہنچنا آسان ہے۔ یعنی ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور پھر اس کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس امپوز کر دیا ہے، نہیں جی تمہیں ماننا ہے، نہیں، بلکہ دلیل کے ذریعے منوایا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی سب سے خوبصورت مثال انہوں نے تحریر کیا کہ وہ سورہ فاتحہ کی صورت میں ہے، الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ہر تعریف دراصل اسی کو زیبا ہے اور وہی ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے رب العالمین، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔
اس تمام جہانوں کا پالنے والا، ہر ایک کو خوبی اور کمال تک پہنچانے والا وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن تمام جہانوں کا رب وہی ہے، یہ بذات خود ایک دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے الرحمن الرحیم، اس لیے کہ ایک ماں ایک بچے کو پالتی ہے تو ذرا سوچیے، ہم اس کی رحمت کی مثالیں دیتے نہیں سکتے کہ ماں کی رحمت کا عالم کیا ہے، اور جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہو تو پھر اس کی رحمت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ رحمت والا ہو، اور وہ سب سے زیادہ رحمت والا وہ ہے، اسی لیے ماننا پڑے گا کہ تمام جہانوں کا رب وہی ہے، لیکن سب سے زیادہ رحمت والا وہی ہے، یہ بذات خود ایک دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے مالک یوم الدین، کیونکہ اگر آپ کسی کو یہ اختیار دیں کہ وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو جزا دے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو پکڑ لے، یہ اختیار اگر کسی ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہو جو صرف قانون کا پاس رکھنے والا ہو اور جس کو احساسات سے اور لوگوں کے جذبات سے کوئی تعلق نہ ہو، ہاں جی مجھے تو بس قانون کی بالادستی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی فیصلہ پہنچے گا تو ہر ایک لرزاں ترسا رہے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور قانون کے شکنجے میں آ کر میں نہ جانے کس سزا کا مستحق قرار پاؤں گا۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ نہیں، یہ فیصلہ کرنے والا وہ ہے کہ جس کا دل ہمارے لیے رحمت سے معمور ہے اور جو ہمارے لیے رعایت رکھنے والا ہے، ہمارے لیے گنجائشیں پیدا کرنے والا ہے اور ہمیں بخشنے کے بہانے تخلیق پر فرمانے والا ہے، تو پھر انسان پوری یکسوئی اور پورے اطمینان کے ساتھ اس سے اپنی بندگی کا رشتہ جوڑ سکتا ہے۔ تو چونکہ بدلے کا دن کا مالک وہی ہے، اس لیے رحمان و رحیم ماننا پڑے گا کہ وہی ہے، لیکن بدلے کا دن کا مالک وہی ہے، یہ سزا و جزا کا اختیار اسی کو ہے، یہ بذات خود دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایاک نعبد، ظاہر ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہوگا وہی اسی کے سامنے سر جھکائیں گے نا، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اسی سے بندگی کا رشتہ جوڑیں گے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اختیار تمام کائنات کا تو کسی اور کے پاس ہو اور ہم سجدے کسی اور کو کر رہے ہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ تو جب ہم عبادت کے لائق بس وہی ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ یہ سزا جزا کا اختیار اسی کو ہے، لیکن عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے، یہ بذات خود ایک دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ظاہر ہے کہ ہم جس کے سامنے سر جھکائیں گے پھر اسی سے پھر مدد کی توقع رکھیں گے۔ اب جس کی عبادت کرتے ہیں پھر اسی کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، مولا ہم بیمار ہیں صحت دے دے، ہم تنگ ہیں ہمیں اس تنگی سے نجات دے دے، پریشان ہیں سکون عطا فرما۔ تو جس کی عبادت کریں گے اسی سے مدد کے خواستگار ہوں گے، کیونکہ حقیقتاً مدد کرنے والا وہی ہے، لیکن حقیقتاً مدد کرنے والا وہ، یہ بذات خود ایک دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہم صراط مستقیم اور ہدایت سے بڑھ کر تو کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے فائدے مند اسی وقت ہوں گی جب ہمارے پاس ہدایت ہوگی۔ روزی اور رزق، مال، یہ بے شک اس کی نعمت ہے، لیکن اگر ہمیں ہدایت نہ ملے تو روزی رزق بہت ہو، مال بہت ہو، تو ہم گناہ کی راہوں پر خرچ کریں گے، یہ جو اس کی نعمت اور رحمت ہے اس سے ہم اس کا قہر و غضب خریدیں گے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو ہدایت ہے اصل چیز وہی ہے، جس نے ہدایت دی ہے حقیقتاً مدد کرنے والا بھی وہی ہے، لیکن ہدایت دینے والا وہی ہے، یہ بذات خود ایک دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہدایت دینے والا وہی ہے؟ پھر اس کا جواب ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بھائی جس کو اس نے ہدایت دی ہے، جس کو انعام فرمایا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو پر انعام نہیں فرمایا وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ اب یہ تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، جب بات تجربے اور مشاہدے میں آ جائے پھر آگے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دلیلیں تو زبانی کلامی ہوتی ہیں نا، خیالی ہوتی ہیں، لیکن جب مشاہدے میں آ جائے، کوئی چیز سامنے آ جائے، پریکٹیکلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہوں، تو پھر اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ سورہ فاتحہ ایک مزید بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے میں نے کل عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے، ہم عرب لوگ نہیں ہیں، ہم اس کی نزاکتوں باریکیوں کو نہ سمجھ سکتے ہوں، تو ہر ایک کے لیے رب کائنات نے اس میں مختلف پہلو رکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ شفا ہے، اگر یہ پڑھ کر دم کیا جائے، بے شک قرآن مجید صرف دم درود اور جھاڑ پھونک کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کے اندر یہ پہلو بھی رب کائنات نے رکھے ہیں۔ جو بھی جس میں رب کائنات نے کوئی اپنی برکت کا، اپنی رحمت کا کوئی انداز رکھا ہے، اس کو ماننا بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ میں بس ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی وہ سفر میں ہیں، اب ظاہر ہے پرانا زمانہ تھا، اس وقت سفر میں جانے والے ان کے لیے ہوٹلز کا اور موٹلز کا اور پیئنگ گیسٹ وغیرہ کا کوئی ایسا سسٹم وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو ایسے میں اور عرب لوگوں کی تو آپ جانتے ہیں مہمان نوازی تو ساری دنیا میں مشہور تھی،
تو جب وہ سفر کرتے تھے تو کسی بھی بستی میں وہ ٹھہر جاتے تھے اگر رات ہوتی تھی، اور لوگ ان کی میزبانی کرتے تھے اور خوش دلی سے اور اپنے لیے مہمان کو وہ اللہ کی رحمت سمجھ کے کرتے تھے۔ تو وہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، ایک بستی سے گزرے ہیں، رات ہو گئی تو وہاں پہ وہ ٹھہر گئے اور لوگوں نے ان کو ویلکم بھی کیا، لیکن صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ ان کی خدمت تو کر رہے ہیں، خاطرداری تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے انداز میں وہ تپاک نہیں ہے، ان کے انداز میں وہ یعنی وہ گرم جوشی نہیں ہے جو کہ عام طور پر مہمانوں کے لیے ہوتا ہے میزبان کے پاس، تاکہ وہ مہمان جو ہے وہ ذرا سکون اور آرام سے وقت گزار سکے کہ ہاں بھائی میں ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں بنا۔ اب وہ حیران ہوئے کہ عرب لوگوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو مہمان کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو یہ اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بالآخر پوچھ لیا اپنے ذہن کی تسکین کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہماری بستی کا جو سردار ہے وہ ہمارا بہت محبوب شخص ہے، وہ ہمارے ہر دکھ درد میں شریک ہونے والا اور ہمارا ہر غم بانٹنے والا اور ہمارا بڑا محبوب شخص ہے، لیکن اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور ہماری بستی کے اندر جو سانپ کاٹے کا علاج کرنے والا ہے وہ اس کو اتفاق سے ایک آدھ دن پہلے وہ دوسری بستی والے بلا کے لے گئے تھے، وہاں پر کوئی سانپ کے کاٹنے کا کوئی کیس ہوا تھا، وہاں پہ لے گئے تھے، اب وہ وہاں گیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے پرانا زمانہ تھا، نہ ان کے پاس موبائل تھے، نہ کمیونیکیشن کا کوئی اور سسٹم تھا، نہ تیز رفتار سواریاں تھیں، نہ کچھ ایسا معاملہ تھا کہ اب اس کو بلائیں تو کیسے بلائیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس کے آنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، اور اتنی دیر میں وہ سانپ زہریلا ہے اور وہ بچہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب ایسے میں ہمارے محبوب سردار کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے کچھ نہیں پتا کب اس کی سانسیں بند ہو جائیں، تو ایسے میں ہم اگر آپ کی اس تپاک سے، اس گرم جوشی سے خدمت نہیں کر سک رہے تو آپ محسوس نہ کریں۔ اب ظاہر ہے ان کو بھی احساس ہوا کہ واقعی یہ ان کی بات تو درست ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا آپ کے سردار کے بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں؟ ان کہا دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ آئیے دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو۔ وہ دیکھا تو اس کی حالت بہت ہی ناگفتہ تھی، بہت ہی لگتا تھا کہ کچھ گھڑیوں کا مہمان ہے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا ذرا تھوڑا سا پانی دیجئے۔ مہمانوں نے کہا، انہوں نے ان کو پیالہ پانی کا پیش کر دیا، تو انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ کے دم کی اور کہا کہ اس بچے کو پلا دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ مہمانوں کی ہم اس طرح خدمت تو نہیں کر پا رہے اس وقت، چلو ان کی دلجوئی کے لیے ان کا یہ پانی جو ہے پلا دیتے ہیں، اور پانی پلانے میں کوئی مذائقہ بھی نظر نہیں آتا، کوئی خرابی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے وہ پانی اس کو پلایا تو اللہ نے اپنے کرم سے اس بچے کو شفا عطا فرما دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جس کے لیے وہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں وہ ان کا بندہ جو سانپ کاٹے کا علاج کرتا ہے وہ کب آئے گا، کیا صورتحال ہوگی، اور وہ جناب اس کے آنے سے پہلے یہ بچہ تو شفا یاب ہو گیا، تو انہوں نے کس طرح ان کی پھر خاطرداری کی ہوگی، کس طرح محبت سے ان کو کی میزبانی کی ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اصرار کر کے، ضد کر کے، نہیں جی اب اس طرح جانے نہیں دیں گے ہم آپ کو، ہم تو آپ کی خدمت کا موقع تو دیجیے نا، جس طرح ہوتا ہے۔ تو جناب کئی دن ان کو ٹھہرایا، اور جب وہ چلنے لگے تو ان کو تحائف سے لاد دیا، ان کو جناب نہ جانے کتنی بکریاں اور باقی تمام چیزیں جس طرح تحفے تحائف اس وقت ہو سکتے تھے وہ سب ان کی خدمت میں پیش کیے۔ اب جب وہ آئے واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ سارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ظاہر ہے وہ جاننا چاہتے تھے کہ آقا انہوں نے جو اس طرح ہمیں یہ تحفے تحائف دیے ہیں، اب یہ استعمال کرنا، یہ رکھنا، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی کرنے والا ہے۔ آپ نے 2 باتیں فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ الحم شریف کے اندر اللہ نے یہ شفا کی یہ صورت کیفیت رکھی ہے؟ ایک بات تو یعنی جب آپ نے استفسار کیا تو مہر لگا دی نا کہ واقعی سورہ فاتحہ کے اندر یہ شفا کی کیفیت ہے۔ یہ آقا کریم کے استفسار کا ظاہر ہے سیدھا سادہ مطلب یہ نکلتا ہے۔ پھر اگر آقا کریم صرف یہ فرما دیتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی تم کوئی چرا کے تو نہیں لائے، تم نے کوئی داؤ بھی نہیں کھیلا تھا کہ اس طرح وہ تمہاری خدمت کرے اور اس طرح تم نے ان کو کوئی بیوقوف بنایا ہو، کوئی دھوکہ دینے والی بات بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنی خوشی سے خدمت کی ہے تو تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو آقا کریم صرف اس طرح فرماتے تو یہ بھی بہت کافی تھا، لیکن نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز اختیار فرمایا تاکہ شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ فرمایا کہ اچھا بھائی یہ تحائف تم لے تو آئے ہو، اس میں میرا حصہ تو نکالو، وہ کہاں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ میرے آقا کریم وہ تو مالک ہیں، وہ تو جو چاہیں، لیکن یہ کہ اس طرح اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ رہ سکتا تھا اس کا بھی آپ نے ازالہ فرما دیا۔ بہرحال سورہ فاتحہ کی برکتوں کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن سمجھنے کی کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہمیں اپنے کرم سے قرآن مجید کی تفہیم کی
میرے مولا توفیق عطا فرما، اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرما۔ اور میرے مولا یہ قرآن، یہ صحیفہ ہدایت ہے، یہ دنیا و آخرت میں ہماری بھلائی کی ضمانت ہے، ہمارا اس سے رشتہ مضبوط تر فرما اپنے کرم سے۔ اور مولا اس ماہ رمضان میں تو یہ رشتہ اور مضبوط ہونا چاہیے، ایک حرف پڑھے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ماہ رمضان میں مولا تو 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے تو 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میرے مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جھولیوں کو بھر دے اور گوہر مراد عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، بحرمت نبی لا الہ